السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ میں موجود ہوں، لیکن اس کو سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آج کا واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ سعدیہ نے سینڈ کیا ہے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے یہ انسیڈنٹ میرے بھائی کے ساتھ ہوا، جو میں آپ کو سیم ٹو سیم بتا رہی ہوں۔ 2010 کی بات ہے کہ میں ان دنوں عمان میں تھا۔ میرا تعلیمی ریکارڈ میڈیکل سے تعلق رکھتا تھا، مگر پیسوں کی کمی نے مجھے درمیان میں ہی تعلیم روکنے پر مجبور کر دیا۔ عمان آنے کی وجہ سے ایک نوکری تھی جو کہ میں ریجیکٹ نہیں کر سکا، مگر کچھ مہینے بعد وہ نوکری بھی ختم ہو گئی۔ اب تو واپس جانے کی مجھ میں ہمت تھی نہ پیسہ تھا میرے پاس۔ جاننے والوں نے مجھے سمجھایا کہ کوشش کرو کہ نوکری دوبارہ مل جائے، ورنہ اگلے ماہ واپس بھیج دیے جاؤ گے۔ میں نے ہر ممکن کوششیں کرنا شروع کر دی۔ ایک ہفتے ایسے ہی گزر گیا۔ ایک صبح میں چائے پی رہا تھا کہ دوست جس کے میں گھر پر میرے پاس آیا اور بولا کہ یار ایک نوکری ملی ہے، تم کرو گے؟ میرے جسم میں تو جیسے جان پڑ گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ ہاں کیوں نہیں کروں گا۔ وہ بولا کہ پہلے سن لو کہ نوکری کیسی ہے۔ میں نے اس کی صورت دیکھی تو وہ سنجیدہ اور تھوڑا سا پریشان تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ جیسی بھی ہے مجھے بتاؤ، پریشان کیوں ہو؟ تو وہ سنبھل گیا اور کہنے لگا کہ ایک ہاسپٹل میں جاب ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ میں خوشی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بات یہ ہے کہ نوکری مردہ خانے میں ہے۔ اس نے رک رک کر یہ بات کی۔ مردہ خانے میں؟ میں نے ایک دم پریشان ہو کے اس سے پوچھا۔ وہ بولا کہ ہاں دوست، انہیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو پوسٹ مارٹم کرنے میں ان کو اسسٹ کر سکے۔ اس نے ساری ڈیٹیل مجھے بتائی۔ میں حیران ہو کے اس کا منہ دیکھنے لگا تو اس نے سمجھایا کہ پیسے کافی اچھے ہیں اور ایک کمرے کا گھر بھی ملے گا۔ میں اس کے علاوہ کیا کرتا؟ مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ اگلے دن میں اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ یہ ایک پرانی طرح کا ہاسپٹل تھا۔ وہ بلڈنگ مضبوط اور سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، جس کی ایک سائڈ پر پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ باہر کی عمارت میں ایک باغ تھا جس میں ایک دو آدمی مالی کے طور پہ کام کرتے دکھائی دیے۔ کاؤنٹر پر میرا استقبال ایک نرس نے کیا اور مجھے ایک سینئر ڈاکٹر محمد الباقر کے کمرے میں بھیج دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ ڈاکٹر چلا آیا۔ وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے ملا اور گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ انگلش میں وہ مجھے بتایا کہ مجھے لاشوں کو چیرنا پھاڑنا نہیں ہے، بس ہمارے پوسٹ مارٹم کے ڈاکٹر کو اسسٹ کرنا ہے، کیونکہ سابقہ اسسٹنٹ اپنے وطن واپس جا چکا ہے۔ وہ مجھے لے کر ایک لمبے کوریڈور سے ہوتا ہوا بائیں جانے مڑ گیا اور آخری کمرے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ کمرے کا دروازہ خاصا بڑا تھا۔ اس کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر عربی زبان میں المشکرہ لکھا ہوا تھا، جس کے معنی ہے مردہ گھر۔ پھر میں ڈاکٹر عبد الباقر کے پیچھے اس کمرے میں انٹر ہو گیا۔ یہ جگہ ایک کمرہ نہ تھی، ایک ہال ٹائپ کمرہ تھا جس کے دو حصے تھے۔ ایک حصے میں پوسٹ مارٹم کے میز اور اوزار پڑے تھے، سینکڑوں ٹائپ کی دوائیاں اور ایک شیشے کی الماری جس میں وہ رکھی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے والی دیوار پر شیشہ لگا ہوا تھا جس سے دوسرا حصہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس حصے میں کچھ اسٹریچر نما بیڈ پڑے ہوئے تھے جن کی تعداد 6 کے قریب تھی۔ سامنے کی آخری دیوار میں کیبنز تھے جن میں کچھ یہ تحریریں نوٹ چپکے ہوئے تھے۔ ان کیبنز میں مردہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ اسٹریچر نما بستروں میں سے 3 پیج سفید چادر کے نیچے لاشیں بھی موجود تھیں، جبکہ 3 بیڈ خالی پڑے تھے۔ میرا مردہ خانے میں یہ پہلا ایکسپیرینس تھا۔ میں بہت کم ہمت تو نہیں تھا، مگر ایسی دنیا میں چلے جانے والوں کے خالی جسم عجیب خوف طاری کر دیتے ہیں۔ ایک طرف کرسی اور ٹیبل پڑی ہوئی تھی تو دوسری سائڈ پہ ایک دروازہ تھا جو کہ واش روم تھا۔ ہمارے اندر داخل ہونے کے 1 منٹ بعد ہی واش روم سے ایک ڈاکٹر صاحبہ تولیے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے آئیں۔ میرا تعارف ہوا تو وہ خوشی سے اردو میں بولے کہ میں بھی پاکستان سے ہوں، پچھلے 12 سال سے یہاں پر یہ کام کر رہا ہوں اور میرا نام طفیل ہے۔ میں نے بھی ان کو اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ پھر اس انٹروڈکشن کے بعد میری وہاں جاب ہو گئی۔ اچھی سیلری ہونے کے ساتھ ایک کمرے کا گھر جو کہ ایک فلیٹ تھا وہ بھی مجھے دیا گیا۔ ایک اچھی سیلری اور ایک کمرے کا گھر جو کہ ایک فلیٹ تھا وہ مجھے دے دیا گیا۔
اس کی چابی اگلے ہفتے ملنا تھی۔ بس تب تک مجھے کام سمجھنا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ میں اس کے اہل ہوں۔ ڈاکٹر طفیل بہت ملنسار آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کام کوئی اچھا برا نہیں ہوتا، کسی بھی کام کو برا شگون نہ سمجھو، اور یہ کہ اس ہاسپٹل کے جو ہیڈ ہیں وہ مجھ سے 2 یا 3 دن کے بعد ملیں گے۔ ڈاکٹر طفیل کی رپورٹس کے مطابق مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا جائے گا۔ میں نے دل سے کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ شام تک وہ تینوں لاشیں اپنے اپنے لواحقین کے ذریعے لے جا چکی تھی اور میری گھبراہٹ بھی کم ہو گئی تھی۔ میری ڈیوٹی رات 9 بجے ختم ہونا تھی۔ اس کے بعد جو لاش آتی وہ کیبن میں رکھی جاتی اور اس پر نوٹ لکھ دیا جاتا۔ صبح ڈاکٹر طفیل 8 بجے آ کر اس کو دیکھ لیتے تھے۔ میرا کام مشکل نہیں تھا۔ اوزاروں کو جراثیم کش کرنا، لاش کو فوٹو لینا اور لاوارث لاش کو پیک کر کے کیبن میں ڈالنا۔ ہر لاش سے فنگر پرنٹس بھی لیے جاتے تھے تاکہ اس کی آئیڈینٹی میں آسانی ہو۔ اس کے بعد کمپیوٹر پہ اندراج کر دیا جاتا۔ اگلے دن خاموشی سے گزر گئے۔ میری نوکری تو پکی ہو گئی تھی اور ڈاکٹر طفیل میرے دوست بھی بن گئے۔ ان کی فیملی پاکستان میں تھی۔ چھٹیوں میں وہ گھر جانے والے تھے۔ ان کے پیچھے کام میرے ذمہ آنا تھا۔ یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ وہ پچھلے 3 سال سے گھر نہیں گئے اور جانے میں ابھی 4 ماہ باقی ہیں۔ تب تک میں کام سیکھ لوں گا اور یہ زیادہ ذمہ داری آسانی سے اٹھا لوں گا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ اس وقت میں نہیں چاہتا تھا کہ آنے والے حالات میرے لیے کیا لے کر آئیں گے۔ کام کرتے کرتے 1 ماہ ہونے والا تھا۔ ایک دن ڈاکٹر طفیل آئے کہ آج ایک لاش کا پوسٹ مارٹم کرو تاکہ میں وہ دیکھ سکے کہ مجھے کام کتنا کرنا آ گیا ہے۔ میں ایک دم سے گڑبڑا گیا اور وہ بولے کہ گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، جہاں تک تم سمجھ نہ پاؤ میں سنبھال لوں گا۔ تو میں راضی ہو گیا، مگر اس دن کوئی لاش نہیں آئی۔ میں نے شکر ادا کیا۔ وہ دن کیا، اگلے 3 دن تک کوئی لاش ہی نہیں آئی، مگر نوکری تو نوکری تھی، جانا اور وقت پر جانا ہی ہوتا تھا۔ چوتھے دن جب میں صبح 7:30 بجے ہاسپٹل پہنچا تو مردہ خانے کے باہر پولیس والے کھڑے تھے۔ تو ان سے معلوم ہوا کہ ایک لاش آئی ہے اور انہیں جلد سے جلد رپورٹ بھی چاہیے۔ میں نے دوپہر تک کا ان سے ٹائم لیا اور ان کے جانے کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ میں اندر انٹر ہوا۔ مردہ خانے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر طفیل کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ تمام چیزیں اپنی جگہ پر تھیں، مگر ایک اسٹریچر پر چادر ڈھکے لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے چادر اٹھائی اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس میں ایک جوان لڑکی کی لاش تھی۔ لڑکی کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بھی، نیلی آنکھیں جو مسلسل دیکھ رہی تھیں۔ اس کا چہرے سے لگتا تھا کہ اسے مرے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ اسی دم ایک آہٹ ہوئی اور میں اچھل پڑا۔ چادر میرے ہاتھ سے نکل کر لاش کے چہرے کو چھپا گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک کمپاؤنڈر کھڑا تھا۔ اس نے عربی میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں بالکل نہ آیا۔ میں نے انگلش میں بات کرنے کا کہا تو وہ بس اتنا سمجھ سکا کہ ڈاکٹر الباقر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک نظر ہال نما کمرے میں ڈالی اور لاش کا چہرہ اچھی طرح سے ڈھانپ دیا اور میں اس کے پیچھے چل دیا۔ کوریڈور میں ایک کاؤنٹر تھا جہاں ایک میل نرس موجود تھا۔ ڈاکٹر عبدالباقر اپنے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے انگلش میں مجھے بتایا کہ ڈاکٹر طفیل آج دوپہر کے بعد آنے والے ہیں۔ وہ ڈاکٹرز کی ایک میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے جا چکے ہیں۔ اب دوپہر تک مجھے ہی مردہ خانے کا کام سنبھالنا ہوگا۔ میں اقرار میں سر ہلا کر واپس آ گیا۔ مردہ خانے کے دروازے پر پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ وہاں ایک لاش موجود ہے۔ میرے قدم وہیں پر رک گئے۔ میں کچھ دور وہیں کھڑا خود کو مضبوط کرنے لگا۔ کاؤنٹر پر اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میل نرس وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور مردہ خانے میں انٹر ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ سب کچھ اپنی جگہ پہ تھا، مگر کوئی بات الگ ضرور تھی۔ میں نے اسے اپنا پہلا ایکسپیرینس سمجھ کر اگنور کر دیا اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ اپنے ہینڈ واش کر کے میں نے جراثیم کش دستانے پہنے اور اس کمرے میں آ گیا۔ اسٹریچر پر لاش موجود تھی مگر چادر زمین پر گری ہوئی تھی۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں اچھی طرح چادر ڈھانپ کر گیا تھا، پھر یہ زمین پر کیسے گر گئی؟ اچانک مجھے وہاں گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے خود پر قابو پایا اور دماغ میں بات آئی کہ شاید جاتے ہوئے میرے ساتھ اٹک کر گر گئی ہوگی اور زمین پر آ گئی۔ میں اپنی سوچ پر کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا۔ میں نے ایک پروفیشنل کی طرح کام کرنا شروع کیا اور میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں اس جاب کا اہل ہوں۔ مطمئن ہونے کے بعد میں نے لاش کا ایگزامن کرنا شروع کر دیا۔ وہ 20 یا 21 برس کی لڑکی تھی۔
اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بھی کھلی تھیں۔ لاش کے ساتھ ایک پیپر تھا جس پر موت سے متعلق کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں، اس لڑکی کی تصویر بھی۔ تصویر دیکھ کر میں چونک اٹھا کیونکہ اس کی آنکھوں کا رنگ سیاہ لکھا گیا تھا اور تصویر میں بھی سیاہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے غور سے لاش کو دیکھا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ میں سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ بہرحال میں نے اسٹیچر نکالا اور تصاویر لے کر کیمرہ آن کر دیا۔ سامنے لیٹے تصویریں لیتے ہوئے مجھے لاش کا ٹھیک سے جائزہ لینے کا موقع مل گیا۔ اس کے جسم پر ایک سفید نما فراک تھی جو آدھی پنڈلیوں کو ڈھک رہی تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں کے ٹخنوں میں مٹی بھری ہوئی تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں کی رگوں کو بدرتی سے کاٹ دیا گیا تھا۔ پکچرز لیتے ہوئے مجھے اس کے منہ میں کچھ چیز نظر آئی۔ چمٹی کی مدد سے اس کے منہ سے میں نے مشکل سے ایک کاغذ نکالنے میں کامیاب ہوا۔ حیرت سے میں نے کاغذ کھولا مگر اس میں ناقابل فہم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کوئی تعویذ نما چیز تھی مگر کلیئرلی طور پہ اسلامی نہیں تھا۔ میں نے ثبوت کے طور پر یہ محفوظ کر لیا۔ موت کی وجہ تو سامنے آ چکی تھی، بنیادی رگیں کٹ جانے کی وجہ سے وہ مر گئی تھی، اور اب یہ معلوم کرنا تھا کہ کہیں کوئی اور چوٹ تو نہیں۔ اب لاش کے فنگر پرنٹس کا مرحلہ تھا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھوں کا میں نے اسکین کیا تو ایک دم سے لائٹ چلی گئی اور اسی لمحے اندر بیک اپ لائٹ جل گئی، لیکن اندرونی ہال میں صرف لائٹ کی لائٹ روشن نہیں ہوئی۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ میں نے لاش پر نگاہ ڈالی اور میرا حلق سوکھ گیا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی جبکہ ایک لمحہ پہلے وہ بالکل سیدھی تھی۔ کروٹ کے بل ہونے کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ اسٹیچر سے نیچے لٹک گیا تھا۔ میں لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں اب مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں ایک دم گھبرا کر باہر کی طرف جانے لگا مگر دروازے کے قریب پہنچتے ہی میرا دماغ نے کہا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنی ساری محنت ضائع کر دوں گا۔ تو میں وہیں پر رک گیا اور اسی وقت بجلی روشن ہو گئی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور واپس پلٹا۔ لاش کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ میں ہمت کے ساتھ اس کے قریب گیا، لاش کو سیدھا کیا اور اس کے فنگر پرنٹس لیے اور اس کا کمپیوٹر پہ انٹری کی۔ اس کے بعد ایک پیکنگ میں ڈالا اور کیبن میں رکھ دیا۔ موت کی وجہ اور وقت کا تعین تو ڈاکٹر طفیل ہی کر سکتے تھے۔ اب ان کے آنے کا میں ویٹ کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آلات تیار کیے اور پوسٹ مارٹم کے لیے میز پر تیار کر لیا۔ اس وقت پوری طرح سے میں کام میں بزی تھا کہ اچانک کیبن کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، کیبن کھلا دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ شاید بند ہی نہیں ہوا تھا۔ میں اس کو بند کرنے اٹیچ روم میں گیا۔ کیبن بند کرتے ہوئے میں نے نوٹس کیا کہ لاش میں کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے ٹرے باہر کھینچی اور پیکنگ کی زپ کھول کر دیکھا، لاش پھر سے کروٹ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اب تو میں ایک دم پیچھے ہٹا اور اسٹیچر سے اٹک کر گر گیا۔ تمام کیبنوں کے دروازے خود بخود کھل گئے تھے۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹا اور اسٹیچر سے اٹک کر نیچے گر گیا۔ تمام کیبنز کے دروازے خود بخود کھل گئے تھے۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں ان کو دیکھنے لگا۔ لاش کی پیکنگ میں حرکت سی ہوئی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا دل گردن میں آ کے دھڑک رہا تھا، خاموشی کان پھاڑ رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے میرا سانس لیا ہو اور وہ میرے کان کے بالکل پاس۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ تمام کیبن بند تھے، صرف لاش کا کیبن کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ اسی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے آ گئے تھے۔ اس لڑکی میں کیا تھا؟ وہ کون تھی؟ اس کا نام کہیں بھی انٹر نہیں تھا۔ تو اس وقت دروازہ کھلا اور ہاسپٹل کے ملازمین ایک اور لاش اسٹیچر پہ لے کر اندر آئے۔ ان کے پیچھے پولیس کا ایک آفیسر بھی تھا۔ میں نے ان سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ملا۔ وہ ملازمین لاش کو ایک اٹیچ روم میں لے کر چلے گئے۔ اس لاش کی ڈیٹیلز ایک فارم پر درج کرنے لگے۔ تو میں نے سنبھال لیا سب کچھ۔ پولیس آفیسر اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ایکسکیوز کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سینئر ڈاکٹر آج بزی ہیں تو فائنل رپورٹ شام تک مل سکتی ہے۔ تو اس آفیسر نے مجھے معلوم کرتے ہوئے لڑکی غیر ملکی تھی اور یہاں سیر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس کی لاش پولیس کو امان کے پرانے قلعے کے پیچھے ملی تھی۔ لڑکی کو وہاں پھینکا گیا تھا۔ کب پھینکا گیا یہ معلوم کرنا تھا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے پولیس آفیسر شام تک آنے کا کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ قدیم بابلا یہ ایک پرانا قلعہ ہے
جو پرانی روحوں یعنی جنات کے لیے مشہور تھا۔ مجھے یہ معاملہ سیدھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بے چینی سے ڈاکٹر طفیل کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو سوئیاں 12 بجا رہی تھیں۔ اب میں دوسری لاش کی طرف گیا۔ وہ ایک بوڑھے آدمی کی تھی۔ اس کی پکچرز اور فنگر پرنٹس کا کام کرتے ہوئے مجھے مزید 2 گھنٹے لگ گئے۔ اسے کیبن میں پہنچا کر نوٹس میں نے اس پہ چپکا دیے اور دوسرے کمرے میں پہنچ کر میں کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں موجود کمپیوٹر پر جب میں سرچ کیا تو واقعی وہ قلعہ پراسرار لگا۔ میں بہت زیادہ انوالو ہو کے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس وقت روشنی گئی ہوئی تھی اور ایک لمحے میں سرخ رنگ کی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اٹیچ روم کی طرف نظر دوڑائی تو میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ کمرے کے این سینٹر میں کوئی گھٹنوں کے بر سر دیے بیٹھا تھا اور وہ ایک لڑکی تھی۔ میرا گلا اٹنے لگا، آواز میری گلے میں ہی پھنس کے رہ گئی۔ وہ رونے کی آواز اس کی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی گر کے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اس دم اس لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اب بالکل سیاہ تھیں، سفید پتلیوں کے بنا۔ اس نے منہ کھولا اور ایک تیز چیخ نما آواز اس کے حلق سے نکلی، جیسے کہ کوئی تیز سیٹی ہو۔ میں ایک دم سے پیچھے کی طرف فرش پر گر گیا اور مجھے پھر کوئی ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں مردہ خانے میں ایک بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور ڈاکٹر طفیل اور ڈاکٹر عبدالباقر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے گھبرا کر اس لاش کے بارے میں بتانا چاہا مگر انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ ڈاکٹر طفیل کا کہنا تھا کہ مجھے ذہنی دباؤ کا سامنا ہوا ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالباقر کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے ڈیٹیل پوچھی جو میں نے پوری طرح ان کو بتائی۔ انہوں نے فوراً اٹیچ روم میں جا کر جو میرے بتائے ہوئے کیبن کو کھولا، ٹرے سے باہر لاش نکالی جیسے میں نے ان کو رکھا ہوا تھا۔ تو کیا وہ سب میرا وہم تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھ گیا اور ان کے ساتھ مل کر لاش پوسٹ مارٹم کی میز پر لے گیا۔ وہ مجھے آرام کرنے کا کہتے رہے مگر میں نہیں مانا۔ میں یہ گتھی سلجھانا چاہتا تھا۔ لاش کی آنکھیں ابھی بند تھیں۔ جب ڈاکٹر طفیل نے اس کو ایگزامن کیا تو آنکھیں کھول کر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو میں دنگ رہ گیا۔ آنکھوں کا رنگ اب سیاہ تھا۔ لڑکی کی موت زہر سے ہوئی تھی۔ اس کے مرنے کے باوجود اس کے ہاتھ اور پیروں کی رگیں کاٹ دی گئی تھی۔ اس وقت مجھے وہ تعویذ نما کاغذ یاد آیا۔ میں اس کو لے کر میز پر گیا اور اس کے دراز سے وہ پلاسٹک کا لفافہ نکال کر لایا۔ وہ کاغذ کھول کر اس میں ڈال دیا۔ کاغذ پر نظر پڑتے ہی ڈاکٹر طفیل چونک کر 2 قدم پیچھے کو ہو گئے اور مجھے پریشانی سے پوچھنے لگے کہ یہ کاغذ کہاں سے آیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ لاش کے منہ کے اندر تھا۔ تو وہ بولے تم نے اسے ہاتھ تو نہیں لگایا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ پریشانی میں کچھ بڑبڑانے لگے۔ پھر وہ سب کام چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ گئے اور اپنا سر تھام لیا۔ میں بھی پریشان ہو گیا۔ ان کے سامنے جا کر میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جو ڈیٹیلز انہوں نے مجھے بتائیں اسے سن کر میرا دماغ بھی چپرا گیا۔ ان کے مطابق یہ ایک یہودی کا جادو تھا، یعنی یہودیت میں کسی بھی جادو اتارنا۔ یہ لڑکی یہودی نسل کی تھی مگر کسی کو ظلم کا نشانہ بن چکی تھی۔ اس کو بچانے کی کوششیں ناکام ہوئیں تو قتل کر دی گئی۔ اب سارا معاملہ سامنے تھا۔ انویسٹیگیشن تو پولیس کو کرنی تھی مگر وہ پرسرار لڑکی مجھے کیوں دکھائی تھی؟ ڈاکٹر طفیل کے کہنے کے مطابق جب اس کاغذ کو اس کی زبان پہ لکھ کر اور اس کے منہ میں ڈالا گیا تو ایک طرح سے اس بلا کے قید کیا گیا تھا جو اس کے جسم میں تھی، مگر میں نے یہ کاغذ نکال لیا تھا اور اس کو رہائی مل گئی تھی۔ تب بھی وہ مجھے نظر آئی۔ اچانک میرا سر بھاری ہونے لگا۔ سارا معاملہ سمجھ کر میں نفسیاتی طور پر ایک عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، یہ جاننے کہ میں نے ہاتھ لگایا تھا اس کاغذ کو۔ ڈاکٹر طفیل نے مجھے ایک شخصیت سے ملنے کو کہا۔ شام کو میں ان کے ساتھ ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک روحانی بزرگ ہیں۔ وہ ایک خوش اخلاق اور پر نور انسان تھے۔ ڈاکٹر طفیل بھی میرے ساتھ تھے۔ تمام معاملہ ان کے گوشت گزار کیا گیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور جیسے ہی میں گہری نیند میں چلا گیا، میرے چاروں طرف آوازیں تھیں مگر گہرا اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں ان آوازوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا ذہن جیسے کسی کی مٹھی میں تھا کہ اچانک مجھے ایک آواز آئی، حسن۔ میں اس آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ دور سے ایک روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کی طرف جیسے بھاگتا گیا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، حسن کلمہ پڑھو۔ میرے دل نے تکرار شروع کر دی اور اس وقت مجھے ایسا لگا کہ کہیں سے مجھے جا کے پٹک دیا گیا ہے اور میری آنکھ کھل گئی۔
میں ان روحانی بزرگ کے سامنے بیٹھا تھا، میرے جسم کا رواں رواں درد میں ڈوبا تھا۔ انہوں نے ایک مٹی کا پیالہ مجھے دیا اور اس میں پانی ڈالا۔ میرا حلق خشک تھا، میں نے ایک ہی سانس میں اسے خالی کر دیا۔ سارا بوجھ اتر گیا اور میں ہلکا ہو گیا۔ وہ تعویذ نما کاغذ انہوں نے لے لیا جو میں نے ڈاکٹر طفیل کے کہنے پہ لیا تھا۔ لاش اسی رات پولیس کو دے دی گئی تھی اور رپورٹ بھی۔ یہاں سے میں اپنے وطن واپس چلا جانا چاہتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر طفیل کے ساتھ مزید 3 سال کام کیا، پھر واپس اپنے وطن آ گیا کیونکہ میرے ابا جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس واقعے کو بہت ٹائم گزر چکا ہے، مگر آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں ایک دم سے ڈر جاتا ہوں۔ نہ جانے وہ اندھیری دنیا کون سی تھی، اور وہ نہ سمجھ آنے والی آوازیں کس کی تھیں، اور وہ لڑکی کون تھی۔ لیسن، یہ آج کی سٹوری تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک کامنٹ میں آ کے ضرور بتائیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔